السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلومات انبیاء میں آپ کا خوش آمدید۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جس وقت ارشاد فرمایا، آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب، یعنی وہ میرا نائب ہوگا کہ اپنے احکام شرعیہ کے اجرا و نفاذ کی خدمت اس کے سپرد کروں گا۔ کہنے لگے، کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو زمین پر فساد کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے؟ ہم تو برابر آپ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، بحمد اللہ تعالی آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ گزارش نہ بطور اعتراض اور نہ اپنا استحقاق جتانے کے لیے، بلکہ فرشتوں کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جو نئی مخلوق زمین سے بنائی جائے گی ان میں نیک و بد ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ بعض لوگ اس نیابت کے کام کو اور زیادہ خراب کریں گے، اس لیے نیاز مندانہ عرض کیا کہ ہم سب کے سب ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور فرشتوں کی جماعت میں کوئی گناہ کرنے والا نہیں، اس لیے کوئی نیا عملہ بڑھانے اور نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، خصوصاً جب کہ اس نئی مخلوق میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف کام کریں گے جس سے آپ ناخوش ہوں۔ ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں اور ہماری خدمت آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگی۔ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے، یعنی جو چیز تمہاری نظر میں تخلیق بنی آدم سے مانع ہے کہ ان میں بعض فساد بھی پھیلائیں گے، وہی چیز در حقیقت ان کی تخلیق کا اصلی سبب ہے، کیونکہ اجرا و احکام انتظام تو جبھی وقوع میں آ سکتا ہے جب کوئی اعتدال سے تجاوز کرنے والا بھی ہو۔ یہ مقصود تم فرما برداروں کے جمع ہونے سے پورا نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعتدال سے تجاوز کر جانے والی ایک مخلوق جنات پہلے سے موجود تھی، اس سے یہ کام کیوں نہیں لیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام کے لیے بہتر وہ مخلوق ہو سکتی ہے جن میں شر و فساد کا عنصر موجود تو ہو مگر غالب نہ ہو۔ جنات میں یہ عنصر غالب تھا، اس لیے تخلیق آدم کی تجویز فرمائی گئی۔ اسی حکمت الہیہ کی مزید توضیح اس طرح کی گئی کہ نیابت خداوندی کے لیے ایک خاص علم کی ضرورت ہے، وہ علم ملائکہ کی استعداد سے خارج ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، ان کو پیدا کر کے سب چیزوں کے اسماء کا، یعنی سب چیزوں کے نام اور ان کے خواص و آثار سب کا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دیں، پھر فرمایا کہ بتلاؤ مجھ کو اسماء ان چیزوں کے اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے اس قول میں سچے ہو کہ ہم خلافت عرضی کا کام اچھا سے انجام دے سکیں گے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہیں اس الزام سے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر اس علم کو ظاہر فرما دیا اور ہم لوگوں سے پوشیدہ رکھا، کیونکہ کسی آیت یا روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم اسماء کی تعلیم فرشتوں سے الگ کر کے دی گئی۔ اس سے ظاہر یہ ہے کہ تعلیم تو سب کے سامنے یکساں دی گئی، مگر آدم علیہ السلام کی فطرت میں اس علم کے حاصل کرنے کی صلاحیت تھی، انہوں نے حاصل کر لیا۔ فرشتوں کی طبیعت اس کی متحمل نہ تھی، ان کو یہ علم حاصل نہیں ہوا۔ فرشتوں نے ہم کو علم کچھ نہیں ہے مگر وہی جو کچھ آپ نے ہمیں دیا، بے شک آپ بڑے علم والے ہیں، حکمت والے ہیں کہ جس قدر جس کے لیے مصلحت جانا اسی قدر علم و فہم اس کو عطا فرما دیا۔ اس سے فرشتوں کا یہ اعتراف تو ثابت ہو گیا کہ وہ اس کام سے عاجز ہیں جو نائب کے سپرد کرنا ہے۔
آگے حق تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ آدم علیہ السلام میں اس علم خاص کی مناسبت کو فرشتوں کے سامنے آشکارا فرما دیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم بتلا دو ان کو ان چیزوں کے اسماء، یعنی ما، حالات و خواص کے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سب فرشتوں کے روبرو بتلا دیا تو فرشتے اتنا سمجھ گئے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس علم کے ماہر ہو گئے ہیں۔ سو جب بتلا دیے ان کو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے اسماء، اللہ تعالی شانہ نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمینوں کی، اور جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جس کو تم دل میں رکھتے ہو۔ اللہ جل شانہ نے جب تخلیق آدم علیہ السلام اور دنیا میں اس کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر فرمایا، جس میں اشارہ یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کرے۔ فرشتوں نے یہ رائے پیش کی کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد اور خون ریزی کریں گے، ان کو زمین کی خلافت اور انتظام سپرد کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کام کے لیے تو فرشتے زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں کہ نیکی ان کی فطرت ہے، برائی کا صدور ہی ان سے ممکن ہی نہیں۔ وہ مکمل طور پر اطاعت گزار ہیں، دنیا کے انتظامات بھی وہ درست کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کے غلط ہونے کا اظہار اول ایک حاکمانہ طرز سے دیا کہ خلافت ارضی کی حقیقت اور اس کی ضروریات سے تم واقف نہیں، اس کو میں ہی مکمل طور پر جانتا ہوں۔ پھر دوسرا جواب حکیمانہ انداز سے کہ آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح اور مقام علم میں آدم کے تفوق کا ذکر کر کے دیا گیا اور بتلایا گیا کہ خلافت عرض کے لیے زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے خواص و آثار کا جاننا ضروری ہے، اور فرشتوں کے استعداد اس کے متحمل نہیں۔ شکریہ، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو اسٹوری آف حضرت آدم علیہ السلام پارٹ 3 میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، اللہ خوش رکھے۔